بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن سیل سیریز کا ایک اور پروگرام، اس پروگرام میں ہم تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسکشن کریں گے۔ کافی زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مانسیرا میں میاں صاحب تشریف لائے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مینیفیسٹوز کی بات ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی تک کوئی مینیفیسٹو نہیں دیا۔ تو میرے ساتھ میرے ریسپیکٹڈ گیسٹ قاری راشد صاحب سینئر اینالسٹ، ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب پروڈیوسر اور سینئر اینالسٹ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی قاری صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو مطیب، آپ نے اس شو میں ہمیں انوائٹ کیا۔ مطیب الیکشن دیکھیں نا، چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں نا، دیکھیں بات سنیں۔ محبوب کا اتحاد قائد ہو کر گئے ہیں نا، خوشبو پھیلی۔ میں سردار صاحب کی سامعین آپ کے لیے یہ بھی عرض کریں، سردار صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے سیزنٹ اور بڑے ایک دہرینہ، ان کا اس شعبے میں بڑا ایک خدمات ہیں ان کی، اور شمال کی وہ روح رواں بھی آپ کہہ لیں۔ یہ سارے پروگرام جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے سردار صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم تو انہیں ہمیشہ سردار صاحب آپ کو بڑا ادب اور احترام، لیکن ایک بات سامعین کو پتہ چلنی چاہیے، آپ مجھے یہ وہ کیوں یہ جو کبھی کبھی آپ میرے اوپر یہ مجھے القاب دیتے رہتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں نا، بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سر یہ بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن ایک بات، کل جلسہ ہوا ہے جی منصیرے میں آپ کے تاحیات محبوب، کیسا جلسہ تھا قاری صاحب؟ کیسا جلسہ تھا؟ ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جلسے ہونے چاہیے تھے جو ایک ہفتہ پہلے ہونے چاہیے تھے۔ ایک جماعت پہ تو آپ نے پابندی عائد کر رکھی ہے، اگر دیگر جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے میسر ہے، ابھی تک الیکشن کی کوئی موتیب ایسی گہما گہمی عوام کو نظر نہیں آ، ماحول نہیں بنا، لوگ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا دیگر جو موقر حلقے ہیں، کہیں کہیں پہ 8 فروری کے الیکشن کے ہونے کی یقین دہانی کراتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسے حالات اور واقعات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جن سے یہ پروسیس خطرے میں نظر آئے۔ گو مگو کی کیفیت ہے جلسے کا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو غیر مصدقہ ذرائع ہیں ان کے مطابق، چونکہ لومڑی لیٹ ہو گئی تھی تو 19 سے 20 ہزار، 19,670، ہاں 19 اور 20 کے درمیان تھے۔ اوریجنل فگر ہے، ویسے تو لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ آئے ہوئے تھے جی، کیوں کیمرے میں تو پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ اس طرح شوٹ ہوتا ہے کہ بہت لوگ نہیں، اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے جی۔ آج کل سردار صاحب ڈرونز ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ لوگوں کو میئر کریں نا، آپ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے دیکھیں۔ اس سے پہلے اچھا یہ بتائیں پر اسکوائر فٹ کے حساب سے کل جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ آپ بات سنیں نا، آپ کے پاس یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ جس گراؤنڈ میں کسی بھی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہو تو آپ اس کی لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو آپ ناپ لیں، جی بالکل ایک رف آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ بات سنیں، اگر آپ ایک مرغی خانے میں ایک چوزا رکھتے ہیں تو 2x2 کا اس کے لیے 1 اسکوائر فٹ جگہ رکھتے ہیں۔ ایک شیڈ میں آپ 500 چوزا رکھتے ہیں تو اس 500 چوزے کے لیے بھی نا فٹ بائی فٹ یا 2x2 کا ایک گیپ رکھتے ہیں۔ تو حضور یہ جو کرسی ہوتی ہے، یہ دعوے ہوتے ہیں کہ لاکھوں آئے یا ہزاروں آئے، بس ٹھیک ہے، ہر جماعت سائزیبل جلسہ ہوا، ایک ڈیسنٹ سائزیبل جلسہ ہوا ہے، ہم نمبرز کو نہیں۔ اصل میں یہاں پہ میں ایک اور بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ جلسہ بڑا ہو اور اس کا ووٹر بھی اتنا ہی ہو۔ سم ٹائم جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن کئی پولیٹیکل پارٹیز کا ناظرین ووٹ بینک بالکل بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایبٹ آباد میں بلاول بھٹو صاحب آئے، سلیم شاہ صاحب نے ان کو دعوت دی، پیپلز پارٹی کا لیڈر اگر آیا تو یہ ایبٹ آباد شہر کے لیے اعزاز ہے۔ اگر مانسیرا میں عمران خان گیا تو یہ مانسیرا کے لیے اعزاز ہے کہ وہ جو وقت کے حاکم تھے، یا نواز شریف گیا تو نواز شریف اگر اس ضلع میں جا رہا ہے تو یہ اس پاکستان بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب۔ اگلا کویشچن ایک بڑا اہم کویشچن کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ابھی تک ماں سوائے بلاول کے پیپلز پارٹی کے کوئی مینیفیسٹو ہی نہیں دیا، کوئی منشور ہی نہیں دیا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی میں نے بھی مینیفیسٹو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، آپ دیکھیں نا وہ کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں مطیب، سردار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، یہ قوم کو سوانے خواب کیوں دکھا رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے 300 یونٹ کی بات کی،
جس طرح آپ نے کہا کہ مفت دیں گے، بھائی کیسے ممکن ہے آپ دیں گے؟ آپ کی دور میں آپ کی والدہ محترمہ نے اس وقت آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جو ابھی تک پاکستان کے اربوں خربوں ڈالرز کھا کے بھی پاکستان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے، تو آپ کیسے 300 یونٹ دیں گے؟ کیا آپ نے بل دینا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے نا، ایک ٹائم تھا وابطہ پاکستان کا سب سے کم آؤٹ پٹ تھا، ایک وابطہ اپنے اخراجات خود پیدا کرتا تھا، پھر جب وابطہ کے اوپر بھی دیگر کارپوریشنیں بنا کے وابطہ کا کنٹرول لیا گیا تو وابطہ کا سسٹم آپ دیکھیں نا، آپ بجلی چینل میں لا رہے ہیں، کیا آپ کی ٹرانسمیشن لائن ہے؟ آپ کے تو لائن لائسنس کنٹرول ہو جائے۔ ایک کویشچن مجھے یہ بتائیں، جو 300 یونٹ والی انہوں نے بات کی ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ 300 یونٹ فری بجلی لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اگر یہ دیں گے تو یہ سبسڈی ہوگی، تو سبسڈی اگر ہوگی تو وہ تو آلریڈی آئی ایم ایف نے جو ہے ہم لوگوں پہ سبسڈی بھی نہیں ہوگی، یہ ممکن ہے مطیب، آپ کی لائن لائسنس کے اندر جو بجلی ترسیل کی جاتی ہے جن لائنوں میں، اگر اس سسٹم کو جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے، آپ کے ملک کا 30%، 26 سے 30% جو آپ لائن لاسز میں بہت بڑا لاس ہے۔ لائن لاسز کس طرح نہ ہو؟ ایک منٹ، لائن لاسز کس طرح نہ ہو؟ کراچی میں ساری تاریں لگی ہوئی تھیں جی تانبے کی، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا سکینڈل ہے، جو سامنے جو وائر سی وہ تانبے کی ہیں، وائر جو بجلی کے وہ انہوں نے کہا جی یہ پرانی ہو گئی ہیں، یہ خراب ہو گئی ہیں اور اس کو ہٹا، اس کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں ایسے نہیں بات کر رہا کہ جی یہ پرانی ہو گئی ہیں، کاپر کی لگا، ہاں جی کاپر، ان کو ہٹا کے تو ان کو نئی تاریں لگائیں، وہ سارا کاپر اتار لیا، وہاں پہ ایلومینیم سلور کی تار لگائی، وہ کاپر جتنا اترا 11 ارب روپے کا وہ کاپر سیل ہوا، ٹھیک ہے۔ آج پوچھیں نا حساب کتاب کہاں ہے؟ لائن لاسز کہاں نہ ہو پھر، جب آپ کے کاپر سے لائن لاس نہیں ہوتا، یعنی 1% ہو جائے یا 2% لگا، لیکن یہ جو سلور والی تار ہے اس سے بہت زیادہ برحال چلے چھوڑے۔ سردار صاحب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا، جب تک آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کیسے دیں گے بجلی؟ یہ 300 یونٹ اگر فری کا وعدہ ابھی کر رہے ہیں نا، تو یہ شوگر ملیں زرداری صاحب کی کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، بولے یار ابھی چلے چینی سستی آپ عوام کے لیے ہم کر دیتے ہیں، جس طرح جہانگیر ترین نہیں، میرا کویسچن اگر یہ 300 یونٹ فری دے سکتے تھے تو پھر ان کی 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ وہ کس ماد میں پیسہ پھر انہوں نے عوام سے لیا؟ دیکھیں کویسچن تو یہ بنتا ہے نا، یہ تب ریلیف دیتے پھر عوام کو، یہ مجھے یہ موتیب میں اس کا مطلب ہے کہ یہ مینیفیسٹوز جو ہیں یہ پھر اس میں سبز باغ دکھا رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ حضور والا میں یہی تو کہہ رہا ہوں قوم کو، نون لیگ کے آپ کو بات کر رہے تھے پلیز، میں نون لیگ نے تو ابھی تک مینیفیسٹو نہیں دیا، ان کے پہلے 15 آدمی بیٹھے، اکانومسٹ بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ 30 ہوئے، ٹھیک ہے، پھر وہ 45 ہوئے، ٹھیک ہے، اور ابھی تک انہوں نے کوئی مینیفیسٹو نہیں دیا، صرف ایک اعلان کیا ہے کہ 300 یونٹ بجلی، یہ حمزہ شریف نے بھی کیا اور مریم صاحبہ نے بھی کی ہے۔ اچھا نہیں، یہ مینیفیسٹو تو نہیں ہے نا، ایک اعلان کیا ہے۔ موتیب صاحب مجھے یہ ایک منٹ سر، مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہ جو جلسے میں باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو جلسے کی بات ہے۔ پھر سردار صاحب میرا آپ سے یہاں پہ ایک کویسچن ہے نا، پھر اس طرح تو عمران خان نے بولا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، 3 ماہ کے اندر کرپشن ختم کروں گا، تو پھر وہ والے نعرے بھی صرف نعروں تک ہی محدود رہے ہیں قاری صاحب؟ تک ہی ہوں گے نا، تو ابھی تک کچھ ہوا تو نہیں ہے نا، یا پھر لوگ کہتے ہیں جی ان کو موقع نہیں دیے گئے، 3-3.5 سال ان کو ملے، جبکہ ان کو 35 سال ہو گئے۔ دیکھیں شروع سے لے کر نہیں 10 سال تو ان کو ملے ہیں صوبے میں، نہیں صوبے کی نہیں، ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ سردار صاحب آپ یہ سنیں، شروع سے لے کر آپ نے ہوش صاحب سنبھالے، ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ 50 نہیں سردار صاحب سال ہے، نہیں ایک منٹ میری بات سردار صاحب، ایک منٹ میری بات سن لے نا، تاکہ پروگرام لوگوں کو کچھ پتہ چلے۔ سردار صاحب ہم نے 85، آپ بات سنیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہم 85 سے اس الیکشنز کو مانیٹر کرتا آ رہا ہوں، 85 نان پارٹی بیسڈ الیکشن سے، میری بات سنیں، آپ سینئر ہیں ہم سے، آپ پڑھے ہیں، آپ ہم سے سینئر ہیں، ہم آپ کو ہمیشہ ایز اے سینئر جو ایک دن بھی پہلے آتا ہے اس نے دنیا زیادہ دیکھی ہوتی ہے، آپ کی بات کی آپ ویلڈ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کی اپنی جگہ پہ حقیقت ہوگی۔ میں ایک منٹ، مجھے ایک بات یاد آئی، 2000 کا میں نے ایک اخبار دیکھا جی، ریکارڈ پہ ہے ابھی، اچھا، اس پہ کلثوم نواز کا بیان تھا،
اس میں کلثوم نواز کا یہ بیان تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا مشرف صاحب سے اور نواز شریف صاحب اپنا علاج کرا کے جلد واپس آئیں گے اور آ کے پھر حکومت سنبھالیں گے یا جو بھی ہے. سر آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں سردار صاحب, آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. اللہ مرحومہ کی اللہ مریم نواز صاحب اللہ کلثوم نواز. چلے جی اب وہ اس دنیا میں میں ابھی قوم کے سامنے آپ نے نام لیا, آپ نے قوم کے سامنے بیگم کلثوم نواز کا نام لیا. میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات کا قوم کے سامنے اعتراف کرنا چاہ رہا ہوں. مطیب آپ کی ایج سے یہ دیکھیں, آپ کے نالج میں یہ اضافہ ہوگا. مریم نواز کی والدہ ریزسٹ کیا تھا, کلثوم نواز واحد خاتون جو کھڑی ہوئی تھی اپنے خامد کہ جنہوں نے اپنے وقت کے آمر کو سڑکوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ للکارا. آپ میری بات ہی نہیں سمجھ. مشرف کی بے نظیر بھٹو کہ یہ علاج والی باتیں اور ان کے آنے والی خواب حضور تو پھر قاری صاحب ناظرین کو, پھر آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی منشور آ رہے ہیں ان منشور کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنا حقیقت پسندی سے ان کا تعلق ہے. اب آپ نے کوسچن کیا ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے, یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. یہ جو لوگ آج کل موبائلوں پہ بیٹھ کے میسج کے پرچار کر رہے ہیں, تو کیا گراؤنڈ پہ آ کے کبھی انہوں نے اپنے لوکل لیڈرشپ سے لے کے یہ کوسچن کیا کہ جس جماعت کا فلیگ آپ لے کے آ رہے ہیں, کیا اس جماعت کے منشور پہ کیا آپ نے ممبر بننے کے بعد کبھی عمل کیا؟ کیا اس جماعت کا جو بنیادی روح تھا, جو چارٹر انہوں نے دیا تھا, تو کیا کسی گورنمنٹ نے اپنے چارٹر کے اوپر عمل کیا؟ یہ الفاظ کی یہ لفاظیاں کر رہے ہیں, یہ شبدہ بازیاں کر رہے ہیں, یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کم عمر ہے آپ کا, کم لیکن آپ بھی یہی سنتے آ رہے ہیں. یہی سنتے آ رہے ہیں, یعنی ہر دور میں یہی باتیں ہوتی تھی. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لالی پاپ دیتے ہیں, ہم آگے یہ کریں گے, اور ان کو شرم بھی نہیں آتا. اور رات کو ان کے محبوب قائد جو ہیں تایات والے, انہوں نے نواز شریف صاحب وہ منصب میں پھر انہوں نے راغلاف دیا, مجھے کیوں نکالا؟ نہیں ہم اگر نہیں سچ سن لے نا, بات آ جائے کسی ان کی تو ذرا سن لیا کریں. جی آپ ایک دم پتہ نہیں سر, آپ مجھے جب کہتے ہیں نا تایات قائد, آپ کے وہ ایک مہربان دوست, آپ کی ایک سیاسی شخصیت تھے, یہ لفظ مجھے یاد آ گیا. سردار صاحب میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا, اس میں آپ نے یہی کوسچن سردار عبدالرشید صاحب سے میرا خیال ہے کیا تھا, وہ مسلم لیگ نون کے اور اسی پروگرام میں انہوں نے سردار صاحب نے اعلان بھی کیا تھا مہتاب صاحب پی ٹی آئی میں جائیں گے. مجھے آج بھی وہ پروگرام سردار صاحب مجھے یاد ہے. بس یہ سیاسی کارکن جو انہوں نے اعلان کیا تھا, یہ چینل پہ بیٹھ رہے تھے, یہ اعلان جو انہوں نے اس وقت آندہ ریکارڈ کیا تھا, میں آپ کو چینل کی کلپ آپ کے ویڈیو پہ بھیجوں گا. یہ اعلان, یہ مائنڈ سیٹ ہم نے آج سے 9 مہینے پہلے پڑھا تھا, یہ حالات بن گئے تھے. آج جو سردار مہتاب صاحب گروپ نے جو اس پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اس کے سرکمسٹانسز کو آپ اس اعلان سے نہ دیکھیں, اس کے پیچھے 3-4 سال کی نہیں 5 سال کی ہسٹری ہے. اچھا میں وہ یہ ہونا تھا بالکل یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے. پھر وہی کیا, مجھے کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے, میں اگر ہوتا تو مانسیرا میں خوبصورت ایک ایئرپورٹ ہوتا جو ہم. سردار صاحب آپ کی لومڑی, اور آپ تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے نا, آپ کی مجھے میرے کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ جو آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں ان کے یہاں پر مخبر آئے ہوئے تھے. جی وہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لومڑی کو تو کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن آپ کے کچھ لوگ وہاں پہ تھے جو آبزرویشن کر رہے تھے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ. اچھا میں ایک مزے کا کویسچن 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, 8 فروری, اس کے بعد ایک اور الیکشنز بھی ہونے والے ہیں جو سر پہ کھڑے ہیں. پتہ ہے وہ کون سے الیکشنز ہیں؟ سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں, اور تقریباً 45 سے 50 لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں. سر جی گیم کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا کہ ان کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ختم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے پارٹی تو نہیں جا رہے نا. کتنی ہے جی, 252 260 کس چیز کی ساری مخصوص نشستیں جو ہے؟ یہ ٹوٹل 266 ہے نا, اس کے بعد ہاں 266 جنرل ہے جو الیکٹڈ نمائندوں کی ہیں. نہیں جو مخصوص نشستیں ہیں صوبائی اور قومی ڈال کے ساری نا, یہ جنرل اسمبلی کے لیے ساری صوبائی اسمبلی اور سب کے لیے نا مخصوص, یہ تقریباً ہیں جی آپ کی کوئی 80-90 ہیں. اچھا, وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. یہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو, وہ نہیں ملیں گی کیونکہ ان کے پاس وہ ان کا نشان ہی لے لیا گیا. پھر اب وہ بتائیں سینٹ میں وہ اپنا نمائندہ یا ووٹ کیسے کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بڑی اونچی گیم ہے یہ. بہرحال
اچھا مجھے میرا ایک کویشچن یہاں پہ ہے قاری صاحب سے، اگر ان سے نشان لے لیا گیا ہے لیکن ان کی پارٹی تو وہیں پہ موجود ہے نا، جماعت سے جب جماعت تو وہیں پہ موجود ہے نا، جماعت سے جب سیاسی نشان لے لیا جاتا ہے، آپ نے اپنے پروگرام میں خود کہا کہ جو نہیں، جب آپ نے خود کہا نا یہ بات کہ آپ کی آئین کا جو آرٹیکل 17 کی آپ نے بات کی تھی، جب آپ جماعت سے اظہار رائے کا یہ اختیار یا آپ عوام سے ان کی چوائس کی پاور چھین لیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ چیز بھی تو دیکھیں نا کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ جماعت تو وہیں پہ ہے، جب جماعت سے اس کی روح ہی چھین لے گی تو بے ڈھنگ سی لاش پڑی ہے نا، بے ڈھنگ سی لاش پڑی ہے جی ناظرین، یہ نشان ہی چھین لیا گیا۔ بات کہ بلاول صاحب کا بڑا انٹرویو، بڑا ایک بیان چل رہا ہے آج، جی اچھا بتائیں نا جی کیا چل رہا ہے، انہوں نے بڑی انگلش میں انگلش پی جاڑی ہے، جی وہ تو اصل میں باہر سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، ہم لوگ تو نہیں، ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے، ظاہر ہے وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، ووٹر جو ہے وہ بسوں میں پھرتا رہتا ہے، لیڈر جو ہے V8s میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک دفعہ بے وقوف بن سکتا ہوں، 2 دفعہ بے وقوف نہیں بن سکتا۔ کسی نے سوال کیا کہ بھائی اگلی حکومت جو ہے وہ آپ جوائنٹ ہوگی، تو انہوں نے کہا نہیں ہماری حکومت ہوگی، میں ایک دفعہ بے وقوف بن سکتا ہوں، 2 دفعہ نہیں بن سکتا۔ اب اس پہ دیکھیں نا، ایک لیڈر کی کریڈیبلٹی دیکھیں، ٹھیک ہے کہ آگے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہیں آگے، یہ کل پھر PDM2 بننے جا رہی ہے۔ سر PTI نہیں بنے گی، آپ کی PTI کے لوگوں کو یا زرداری خریدے گا یا جہانگیر ترین خریدے گا یا نواز شریف خریدے گا، آپ نے تو وہاں پہ اگر PTI نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیے الیکشن کمیشن کی امنگوں کے مطابق تو پھر نہیں سنیں نا، دوسری بات دیکھیں، اگر کوئی بھی پارٹی نہیں، کوئی بھی ٹائم ہے، نہیں، میری بات اگر وہ کروا دیں، مطیب صاحب اب وہ لوگ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لوگ انٹرا پارٹی الیکشنوں کی طرف نہیں جائیں گے، یہ کوئی لاجیکلی بات نہیں ہے۔ اگر یہ جماعتیں اپنی انٹرا پارٹی، اگر ایک PTI کے لیے آپ بات نہ کریں، آپ پاکستان کی تمام جماعتوں نہیں، اس ٹیم زیر عطاب تو وہی ہے نا، جو بھی آئی ہے غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے، اس سے پہلے جو زیر عطاب آئی ہے ہم نے اس کی مذمت کی ہے۔ بلاول صاحب پیپل پارٹی، بلاول ان کو دیکھیں نا کہ وہ فشنگ راڈ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے یہ آزاد، فشنگ راڈ بیٹھ کے سارے وہ کنڈیاں ڈال کے بیٹھ، جب آپ تالاب میں مچھلیاں چھوڑیں گے۔ لیکن آج بابر امان صاحب کو جو سپریم کورٹ کے بعد جو ایک ان کا میڈیا بیان ہوتا ہے، اس میں کہا ہے کہ ہمارے لوگ ضمیر فروش نہیں ہیں، بکریاں بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ لوگ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا ہم خرید کے اس کو دیکھیں۔ لیکن پاکستان میں سیاست بہت انپریڈکٹیبل ہے، میں کچھ بھی ہو سکتا جی میں آپ کا ایک جملہ، یہ پاکستان کی سیاست میں پہلی بار ہوا ہے کہ امیدوار ہاتھ میں قرآن مجید لے کے جلسوں میں عمران خان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں گے عمران خان کی مرضی سے کریں گے۔ آپ کی نظر سے وہ فوٹوز، وہ ویڈیوز آئی ان کے وکیل نے ایک نے غالب کیا، وکیل کی نہیں، میں جلسوں کی فوٹوز کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہزارے میں لوگوں نے اٹھائے ہیں، جی جی، آپ کے ہزارے کے اندر آپ کے ضلع ابٹباد کے امیدواروں نے قرآن اٹھا کے وقت ختم ہو پبلک کے سامنے باتیں کی ہیں۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی ناظرین، یہ ہمارا پولیٹیکل پروگرام تھا الیکشن سیل کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔